بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، یہ جو اس سال F1 کی PPT پڑھائی گئی ہسٹری آف نرسنگ کی، میں نے لاسٹ ایئر جو PPT تھی اس سے ایک لیکچر ریکارڈ کیا تھا جو آپ تمام اسٹوڈنٹ نے دیکھا ہوا ہے۔ اس میں اور اس PPT میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، باقی PPT سیم ہے۔ ہسٹری کے حوالے سے تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس میں۔ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس سال کی جو PPT میں، وہ میں نے کلیکٹ کر کے کچھ 15-16 سلائڈ بنتے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے اس پہ ایک ساتھ کر ایک PPT بنائی ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے لیے آپ کو ایزی ہو۔ خاص طور پر اس میں جہاں پر میں نے مارک کیا ہوا ہے ان جگہوں کو آپ نے لازماً دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ایک تو فلورنس نائٹنگل، ٹھیک ہے۔ فلورنس نائٹنگل کا ڈیٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فلورنس نائٹنگل کا ڈیٹ کیا ہے۔ 1820 سے لے کر 1910 تک اس کا جو ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے۔ پیدائش اس کو 1820 میں ہوئی اور یہ اس کی وفات 1910 میں ہوئی۔ دا فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ از اے فلورنس نائٹنگل۔ جو ماڈرن نرسنگ ہے اس کی جو فاؤنڈر ہے وہ فلورنس نائٹنگل ہے۔ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے لیے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک انگلینڈ میں رہتی تھی اور اس کی جو فیملی اپر کلاس فیملی سے یہ تعلق رکھتی تھی، اور اس کا جو انٹرسٹ تھا کہ بھئی میں سکھ لوگوں کا، جو سفرنگ بیمار لوگ ہیں، سکھ لوگ ہیں، ان کا خیال کر سکوں، اس کا ایک انٹرسٹ تھا۔ اس کی جو انکریجمنٹ ملی ہے، یہ ان کا ایک فیملی ڈاکٹر تھا، اس سے اس کی ایک انکریجمنٹ ملی ہے، حوصلہ افزائی ملی ہے، اس سے اس نے یہ چیزیں سیکھی ہے کہ کیئر کس طرح دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس نے اس طرح سیکھی، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ون کمپلیشن آف 3 months کورس آف اسٹڈی کیشرورتھ انسٹیٹیوٹ نائٹنگل ورک ٹو ریفارم ہیلتھ کیئر۔ 3 مہینے کا اس فلورنس نائٹنگل نے ایک کورس کیا تھا کیشرورتھ انسٹیٹیوٹ سے، جس میں اس نے سیکھا تھا کہ لوگوں کو کس طرح کیئر پرووائڈ کی جاتی ہے، کس طرح ان کو ہیلتھ دی جاتی ہے۔ تو یہ پوائنٹ اس میں، یہ فرسٹ پوائنٹ جو میں نے مارک کیا، یہ والا پوائنٹ، یہ دونوں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر بتایا کہ دا وومنس مومنٹ، دا بگننگ آف اے سوشل انریسٹ ان 1848 with the Women's Right Convention is the Seneca Falls, نیو یارک۔ نیو یارک میں 1848 میں ایک کنونشن ہوا، اور اس میں جو وومن رائٹس ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی تھی۔ اس کنونشن میں یہ طے کیا گیا کہ جو وومن ہے وہ مین کے ایکول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وومن were not considered equal to men, did not have the right to vote, the society did not value education for the women۔ اس ٹائم کیا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی جو وومن ہے وہ مین کے برابر نہیں ہے، اور ان کا ووٹ دینا کے بھی رائٹ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے جو وومن ہیں ان کے جو ایجوکیشن کو بھی اتنی ویلیو نہیں دی کہ وومن کو ایجوکیشن نہیں دینا چاہیے، اتنا رائٹس نہیں دیا تھا۔ 1848 کی یہ بات ہے۔ پھر کیا ہوا، مور وومن ویئر بینگ ایکسیپٹیڈ ان کالجز اینڈ یونیورسٹی بائی دا مڈ آف 1990s۔ 1990 کے دہائی میں، اس کے درمیان میں پھر جو کالجز ہے اور یونیورسٹیز ہے، ان لوگوں نے کیا کیا، وومن کے ایڈمیشن دینا سٹارٹ کر دیا، ان کو ایکسیپٹ کر دیا کہ آپ لوگ بھی ایجوکیشن کریں، ٹھیک ہے۔ کب کیا تھا؟ 1990 کے دہائی میں، ٹھیک ہے۔ A few university based on nursing program available۔ کچھ یونیورسٹی تھی جن کے اندر یہ نرسنگ کا جو پروگرام تھا یہ اویلیبل تھا، ہر یونیورسٹی میں اویلیبل نہیں تھا۔ یہاں پر کچھ باتیں ہیں کہ پیشنٹ کیا ہوتا ہے، what is patient؟ The word patient come from a Latin words meaning to a suffer or bear۔ جو پیشنٹ ہے، اگر ہم یہ ایک لاطین کی ایک زبان ہے ورڈ، وہاں سے یہ لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب سفر کہتے ہیں بیمار کو، بیمار بندے کو ہم پیشنٹ کہتے ہیں۔ ٹریڈیشنلی دا پرسن ریسیونگ دا ہیلتھ کیئر ہیز بین کالڈ پیشنٹ۔ اگر ہم روایتی طور پر بات کرتے ہیں، وہ بندہ، وہ پیپل، وہ پرسن جو ہیلتھ کیئر حاصل کرتا ہے اس کو ہم پیشنٹ کہتے ہیں، سمپل سے الفاظ میں۔ وہ پرسن جو ہیلتھ کیئر حاصل کرتا ہے اسے ہم پیشنٹ کہتے ہیں۔ Usually people become a patient when they weak assistance because of the illness of surgery۔ سمپل سی بات، ہم پیشنٹ اس کو کہتے ہیں جب کوئی سرجری وغیرہ اس کی کر رہا ہو، یا سرجری نیڈ ہو، یا اس کو ایلنس ہو گئی ہو، اس کو کوئی دوائی وغیرہ ہم دیتے ہیں یا ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں،
تو اس کو ہم پیشنٹ کہتے ہیں. سمپل اگر میں آپ کو ایک ٹینس میں بتاؤں کہ پیشنٹ کیا ہوتا ہے، وہ پرسن جو ہیلتھ کیئر ریسیو کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، اس کو ہم پیشنٹ کہتے ہیں. کلائنٹ کا جو ٹرم ہے یہ دا ٹرم کلائنٹ present the receive of healthcare as a collaborator in the care. That is the people who are also responsible for their own health. کلائنٹ بھی اسے کہتے ہیں، کلائنٹ اور پیشنٹ ایک ہی چیز ہے. کلائنٹ بھی اسے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہیلتھ کیئر ریسیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلائنٹ کہلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایز اے collaborator in care. The health status of the client is a responsibility of the individual in a collaboration with the health professional. Health status of a client وہ کیا ہے؟ وہ responsible for the individual collaborate کرتا ہے. ہیلتھ کیئر پروفیشن جو ہوتے ہیں وہ ہیلتھ کیئر پروفیشن ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، اسٹاف نرس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ان کے ساتھ یہ کولیبریٹو مطلب کہ اپنے کیئر کے حوالے سے بات چیت کرتا ہے، کولیبریشن کرتا ہے اپنے ہیلتھ اسٹیٹس کے حوالے سے. اب یہ کچھ ٹائم پیریڈ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی جس طرح ایولیوشن ہوئی، نرسنگ سٹارٹ پیریڈ کیسے تھی، آہستہ آہستہ کیا کیا ایولیوشن ہوئی، کیا کیا تبدیلیاں ہیں اس میں. تو یہ بتایا کہ رومن امپائر کے ٹائم پہ کیا ہو، دا فرسٹ ہاسپٹل ویئر دا اسٹیبلش ان دا ایسٹرن رومن امپائر. ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو پہلا ہاسپٹل ہوا اسٹیبلش ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ وہ رومن امپائر میں اسٹیبلش ہوا تھا. ٹھیک ہے. To caregiver who are volunteer there the time to nurse sick and no formal training in the therapeutic modalities. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ والنٹیئر کی اگر ہم بات کریں، والنٹیئر اپنی مرضی سے، وہاں پر کیا کچھ کیئر گیور تھے جو مریضوں کا خیال کرتے، وہ اپنی مرضی سے جب ان کو ٹائم ملتا ہے تو مرضی کے حساب سے وہ ان کو ہیلپ پرووائڈ کر دیتے، ان کو خیال رکھتے تھے. مگر اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ جو فرسٹ ہاسپٹل بنا تھا وہ ایسٹرن رومن امپائر میں بنا تھا. ٹھیک ہے. پھر مڈل ایج میں کیا ہوا؟ مڈل ایج میں یہ کہتے ہیں ویسٹرن یورپ اینڈ میڈیکل پریکٹس ریمین بیسکلی ان چینج انٹل دا 11th and 12th century. 11 اور 12 سینچری تک کوئی چینجنگ وغیرہ اس میں نہیں ہے، اسی طرح میڈیکل کیئر چل رہی تھی. پھر ریزنس کی بات کرتے ہیں، دا انٹرسٹ ان دا آرٹ آف دا سائنس ایمرج آف دا ڈیورنگ دا 1400 and 1550 time in collaboration with the expression in university were established and because of the renewed interest in science, but there we are known formal nursing school. وہی بات ہو رہی ہے. اس میں مین پوائنٹ اس سلائڈ کے اندر جو مین پوائنٹ ہوگی میں آپ کو وہ سمجھاؤں گا. جو رومن امپائر والا ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے رومن امپائر والے ایکسکیوز آپ لوگ ذہن میں رکھیں. پھر انڈسٹریل ریولیوشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انڈسٹریل ریولیوشن میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر رائل کالج آف سرجنز ان لندن اینڈ ادر میڈیکل اسکولس ویئر دا فاؤنڈ ان 1800. جو سرجن لندن کے اندر جو کالج، یہ رائل کالج آف سرجن جو رائل کالج ہے یہ، اور اس کے ساتھ جو میڈیکل اسکولز وغیرہ یہ کب فاؤنڈ ہوئے تھے؟ یہ 1800 صدی میں یہ فاؤنڈ ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ بڑا اچھا یہاں پر کہہ رہے ان مڈ 18th century 1800 صدی کے درمیان میں وومن بی نرس موسٹ نرس کیئر واز اسٹل پرفارم ان دا ہوم بائی دا فیمیل ریلیٹیو آف دا ایل. وہ زیادہ تر 1800 صدی کے درمیان میں کیا ہوتا تھا، جو نرسز ہوتی وہ اپنے گھروں میں ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے تھے، جو بیمار ہوتے تھے ان کا خیال کرتے تھے. اچھا 20th century کی بات آتی ہے. 20th century میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ میری ایڈیلائڈ نتھنگ واز انسٹرومنٹل ان دا affiliation of the nursing education with the university. She became a first professor of nursing at a Columbia University teaching college in 1906. ایک پوائنٹ آپ کو ذکر پوائنٹ آف ویو سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک پوائنٹ آپ لوگوں کا یہ ہے، یہ ایک پورا نام ہے میری ایڈیلائڈ نٹنگ. یہ ایک وہ خاتون تھی جو پہلی کولمبیا یونیورسٹی کی ایک ٹیچر مقرر ہوئی تھی 1990 میں. ایک پروفیسر، فرسٹ پروفیسر مقرر ہوئی تھی کولمبیا یونیورسٹی کے اندر ایز اے ٹیچنگ کے حوالے سے. یہ 1906 میں ہوئی تھی. تو یہ آپ اگر ایمسیکیوز آتا ہے کہ وہ کون سی خاتون ہے جو پہلی دفعہ کولمبیا یونیورسٹی کے اندر ایز اے پروفیسر ٹیچر اس کا
مطلب وہاں پر ان لوگوں نے اپوائنٹ کیا تھا اس کو، تو اس کا نام آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر پروگرام ان نرسنگ بین ان دا 1960 ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ۔ یہ ڈاکٹر پروگرام جو تھے یہ پھر کیا ہوا، یہ 1960 میں پھر ان ڈاکٹر پروگرام کی ڈگری جو ہے یہ بھی ایک سٹارٹ ہو گئی تھی۔ 1960 سے پہلے نرس ہو آر پوسٹ اینڈ ڈاکٹر ڈگری چوز اے ریئل فیلڈ سچ ایز ایجوکیشن، سائیکولوجی اینڈ سوشل اینڈ فزیولوجی۔ 1960 سے پہلے جو نرس تھے وہ کیئر وغیرہ پرووائڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو 1960 سے پہلے نرس وغیرہ سارے کیئر وغیرہ پرووائڈ کرتے تھے۔ پھر 1960 میں یہ ڈاکٹر ڈگری پروگرام آیا تو ان لوگوں نے پھر 1960 میں ڈاکٹر ڈگری پروگرام سٹارٹ کر دیا۔ اچھا، Britain war in a crime presented her with a opportunity of a volunteer with a 38 other nurse to serve in the Battleside of hospital۔ یہاں پر ایک ایمسیکیوز آپ لوگوں کو آ سکتا ہے کہ بھئی فلورنس نائٹنگیل جو وار کے اندر جو تھا، جو لڑائی میں کام کری تھی، اس کے ساتھ اور کتنے نرس شامل تھی؟ تو 38 نرس جو تھی وہ اس وار میں فلورنس نائٹنگیل کے ساتھ شامل تھی اور وہ اس ہاسپٹل میں علاج کرتی تھی۔ یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہاں پر بات آتی ہے دا سمبل آف دا آئل لیمپ از دا اسٹل یوز ٹوڈے ان نرسنگ اینڈ از دا ریزن فلورنس نائٹنگیل از کالڈ دا لیڈی ود دا لیمپ۔ فلورنس نائٹنگیل کو لیڈی ود دا لیمپ کا یہ سمبل جو ہے وہ کس طرح ملا، کیونکہ وہ رات کو کیا کرتی تھی، وہ لیمپ وغیرہ اٹھا کے اس لیمپ کے تھرو وہ پھر ان کے پاس جاتی تھی، جو زخمی فوجی وغیرہ تھے ان کے پاس جاتی تھی تو ان کا علاج کرتی تھی۔ تو اس لیمپ کی وجہ سے اس کا ایک سمبل ملا ہے، ایک ٹائٹل ملا ہے کہ اس کو آئل لیمپ بھی یا لیڈی ود دا لیمپ اس کے نام سے جانا چاہتا ہے۔ تو آپ کو MCQs آ سکتا ہے کہ فلورنس نائٹنگیل کا سیکنڈ نیم کیا ہے، لیڈی ود دا لیمپ یہ رہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ MCQs امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ مسلم نرس کون تھی، ٹھیک ہے۔ رفیدہ الاسلامیہ واز دا فرسٹ پروفیشنل مسلم female nurse in history۔ Rafida al-Islamiyya was born into the Bani Islam tribe in the Medina. It is for the reason that she was called al-Islamiyya۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ جو مجاہدین ہیں، جو وہ جب زخمی ہو جاتے تھے، جو لڑنے والے تھے وہ جب زخمی ہو جاتے تھے تو ان کا خیال کرنے کے جو فرسٹ مسلم نرس تھی وہ رفیدہ الاسلامیہ تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس نے یہ جو جتنے بھی یہ کام سیکھا تھا یہ اپنے فادر سے سیکھا تھا، کیونکہ اس کا فادر جو تھا ایک فزیشین تھا۔ اس رفیدہ نے اپنے فادر سے ساری چیزیں سیکھی، نالج وغیرہ سارے ایکسپیرینس اپنے فادر سے لیے، پھر جو زخمی لوگ ہوتے تھے، زخمی مجاہدین تھے تو ان کا خیال رکھتی تھی اس ٹائم۔ نرسنگ ایجوکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، the practice of nursing is a controlled from within a professional through state board of nursing and professional nursing organization۔ نرسنگ کی ایجوکیشن کہاں سے ملتی ہے؟ جو نرسنگ بورڈ ہوتے ہیں، نرسنگ آرگنائزیشن ہوتے ہیں، ان پروفیشنل نرسنگ آرگنائزیشن ہوتے ہیں، نرسنگ بورڈ، ان سے ہمیں نرسنگ کی ایجوکیشن ملتی ہے۔ وہ ایک کریکولم سیٹ کرتے ہیں، بکس پرووائڈ کرتے ہیں، جس سے ہم پھر اپنی جو نرسنگ کی ایجوکیشن ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر دا فوکس آف نرسنگ ایجوکیشن واز ٹو ٹیچ دا نالج اینڈ اسکلز دیٹ ول بی انیبل ٹو نرس اے پریکٹس ان اے ہاسپٹل۔ ان کو یہ ایجوکیشن وغیرہ اور اسکلس اس لیے دی جاتی، نالج دیا جاتا تھا اور اسکلز وغیرہ نالج یہ ساری اس لیے دی جاتی کہ یہ ایک ہاسپٹل کے اندر پریکٹس کر سکیں، کام کر سکیں۔ نرس ان مغل پیریڈ، نرسنگ مغل پیریڈ میں نرسنگ کیا تھی؟ اچھا، یہاں پر سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن ڈیولپ ڈیورنگ دا عرب سویلائزیشن۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جو اگر ہم سیریز آتا ہے کہ یونانی جو میڈیسن ہے وہ کون سے دور میں ڈیولپ ہوئی، تو یہ عرب سویلائزیشن کے دور میں یہ یونانی میڈیسن جو تھی یہ ڈیولپ ہوئی تھی۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سلائڈ ہے۔ نرسنگ آرگنائزیشن، نیشنل لینگویج آف نرسنگ اسٹیبلش کب ہوا تھا؟ 1893 میں۔ امریکن نرسنگ ایسوسیشن کب اسٹیبلش ہوا تھا؟ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ 1911 میں۔
پھر نیشنل ایسوسیشن فار پریکٹیکل نرس ایجوکیشن اینڈ سروس، یہ کب اسٹیبلش ہوا تھا؟ 1941 میں۔ نیشنل فیڈریشن آف دا لائسنس پریکٹیکل نرس یہ کب اسٹیبلش ہوا تھا؟ یہ بھی اچھا، اس کا فل فارم آ سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ MCQs دے دی جائے کہ NFLPN کا فل فارم کیا ہے تو 3-4 دیے ہوں گے، تو آپ نے ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ پاکستان نرسنگ کاؤنسل، یہ بھی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 1973 میں ہوا۔ نیشنل کاؤنسل آف اسٹیٹ بورڈ آف نرسنگ یہ کب ہوا تھا؟ یہ 1973 میں اسٹیبلش ہوا تھا۔ ماسٹر ڈگری پروگرام کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے یہاں پر لکھ کر بتایا ہوا ہے کہ in 1953 is a newly established the NLN encouraged the education to develop program for a master degree in nursing۔ 1953 میں کیا ہوا؟ پہلے جو ڈگری تھی تو پھر اس کو عام ڈگری ہوتی ہے، انڈر گریجویٹ یا گریجویٹ ڈگری ہوتی تھی، پھر اس 1953 میں اس ڈگری کو مزید تھوڑا ایکسیڈ کیا، مزید تھوڑا ان کو آگے پروگریس پہ چلے گئے، تو ان لوگوں نے اس ڈگری میں ماسٹر پروگرام بھی سٹارٹ کر دیا 1953 میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ، اچھا بیکلورینٹ ڈگری پروگرام، یہاں اگر میں ایک پوائنٹ بتاؤں، دا فرسٹ اسکول آف نرسنگ یونیورسٹی سٹنگ واز اسٹیبلش ان یونیورسٹی آف مینیسوٹا ان 1909۔ جو فرسٹ یونیورسٹی تھی، فرسٹ نرسنگ اسکول جو بنا تھا، فرسٹ اسکول آف نرسنگ، وہ ایک یونیورسٹی میں، کون سی یونیورسٹی میں بنا تھا؟ یونیورسٹی آف مینیسوٹا میں بنا تھا 1909 میں۔ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈی سول وار اینڈ نرسنگ، ڈیورنگ دا سول وار 1860 to 1865 امریکن نیڈ فار اے نرس انکریز ڈرامٹیکلی۔ 1861 سے 1865 کا جو وار تھا، اس وار میں امریکہ جو ہے ان لوگوں نے کیا، ان کو مزید نرس کی ضرورت ہو گئی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ دا سسٹر آف اے ہولی اینڈ 12 سسٹر کیئرنگ فار اے وانٹ سرجن۔ اس کے بعد پھر اس وار میں 12 جو فیمیل سسٹر تھی، فیمیل سسٹر اسے کہتے ہیں کہ جو نرس تھی، وہ 12 نرسز اور انکلوڈ ہو گئی، کب؟ 1861 سے لے کر 1865 کی جنگ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ MCQs بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایگزامینیشن کے حوالے سے کہ کتنی مزید نرس انوالو ہوئی تھی جب امریکہ کو نیڈ تھی اس وار کے حوالے سے، تو 12 نرس آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈاکٹر پروگرام، یہ تو میں نے آپ کو ڈاکٹر پروگرام کو بتا دیا آپ کو۔ اچھا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے اس کے سکپ کی، اس کا سکپ کرنے کی وجہ یہ ہے، ایک تو ویڈیو لمبی ہو جاتی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی امپورٹنٹ ایسے ہے نہیں، آپ لوگوں کو ایگزام میں بہت زیادہ تنگ نہیں کریں گے وہ لوگ، اتنے سارے چیزیں بھی نہیں آ سکتی، تھوڑی بہت پاکستان کے حوالے سے آ سکتی ہے، پاکستان نرسنگ کونسل کب اسٹیبلش ہوا تھا، اچھا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ فرسٹ ماڈرن نرسنگ وہ کون تھی، اس کا لیڈی ود دا لیمپ کون تھی، اس طرح تھوڑے بہت کویشچن آ سکتے ہیں ہسٹری کے حوالے سے، مگر اتنے ڈیٹیل سے وہ نہیں آئے گا، بھی آپ لوگ پریپیئر ہو، اور بیسٹ آف لک۔ اس سلائیڈوں میں اگر آپ کو کسی کو بھی کوئی کنفیوژن وغیرہ ہو تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، لہٰذا میں اس کو مزید سب کو ایکسپلین کر لیتا، مگر ٹائم ویسٹ ہوتا اور کوئی امپورٹنٹ چیزیں ہیں نہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں اس کو میں نے مارک کر دیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، بیسٹ آف لک۔